کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہارنے کے بعد بھی جیت کا تحفہ ملا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنگ کے دوران میں بدترین شکست کے باوجود ہارنے والا ملک اپنی شان میں ہی قصیدے پڑھ رہا ہو اور اپنے لوگوں کو نئے عہدوں سے نواز رہا ہو؟ یقیناً نہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ اب تک تو پاکستان دنیا بھر میں اپنی جیت کی فرضی کہانیاں ہی بتا رہا تھا، لیکن اب وہ اس راہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے۔ پاکستان نے اپنے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پروموشن کر دیا۔ جی ہاں، وہی عاصم منیر جو پاکستان کی جنگ میں شکست کے اہم وجہ ہے، وہی عاصم منیر جو ہر وقت پاکستان میں تختہ پلٹ کرنے اور سب سے بڑی کرسی پر قابض کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آپریشن سندور میں کراری شکست کے باوجود انہیں فیلڈ مارشل بنا دیا گیا۔ پاک وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں کیبنٹ کی اہم میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت پاک کی موجودہ حالات کی جانکاری دی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 5 سے زیادہ دشکوں میں یہ ہوا ہے کہ کسی کو پھر سے اس رینک سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل سب سے ہائی لیول کا رینک ہوتا ہے اور عام طور پر جنرل یعنی 4 اسٹار سے اوپر ہوتا ہے۔ اسے 5 اسٹار رینک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل کا عہدہ پاکستانی آرم فورسز میں سپریم عہدہ رہا ہے۔ جنرل ایوب خان کے بعد عاصم منیر پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل بنائے گئے ہیں۔ ایوب خان 1959-1967 کے بیچ اس عہدے پر پوسٹڈ تھے۔ وہاں بڑا فرق یہ ہے کہ عاصم منیر کو یہ عہدہ کیبنٹ کی منظوری سے دیا گیا اور جنرل ایوب خان نے خود کو ہی فیلڈ مارشل قرار دے دیا تھا۔ پاکستان کی کیبنٹ نے منگل کو یہ بڑا فیصلہ لیا۔ کیبنٹ نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز کو منظوری دے دی۔ پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سروس پیریڈ کو بھی اتفاق رائے سے بڑھا دیا گیا۔ شہباز شریف کی طرف سے فیلڈ مارشل بنائے جانے کے بعد عاصم منیر نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز پانے کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز پورے ملک، عام فورسز، شہریوں، شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتا ہوں۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور کیبنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر یقین ظاہر کیا۔ عاصم منیر 2022 سے پاکستان کے آرمی چیف کے عہدے پر قابض ہیں۔ وہ پاکستان کے 11ویں آرمی چیف ہیں۔ آرمی چیف بننے سے پہلے وہ کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر GHQ میں تعینات تھے۔ عاصم منیر ISI چیف رہ چکے ہیں۔ منیر نے 1986 میں اپنا آرمی کریئر شروع کیا اور اب 2025 میں فیلڈ مارشل بن گئے۔ انہیں نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور سورڈ آف آنر پاکستان سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ پاکستان کے آئینی اور قانونی ڈھانچے کے مطابق پاکستان کے صدر آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس کارگزار طاقتیں ہوتی ہیں۔ فیلڈ مارشل بڑا اعزاز ہونے کے باوجود اسے اضافی آئینی حقوق حاصل نہیں۔ پاکستانی قانون میں فیلڈ مارشل کی تقرری کے لیے کوئی پرماننٹ یا کنٹرول پروسیس نہیں ہے۔ یہ رینک کوئی اضافی لیگل، لیجسلیٹو یا عدالتی طاقتیں نہیں دیتا۔ پاکستان کا آئین کسی بھی شخص، چاہے وہ آرمی ہو یا سویلین، اسے سیاسی یا ایڈمنسٹریٹو طاقت کا استعمال کرنے سے روکتا ہے۔ پہلگام آتنکی حملے کے بعد بھارت نے پاکستان میں گھس کر ایسی تباہی مچائی جسے وہ کئی دہائیوں تک نہیں بھول سکتا۔ بھارتی سینا نے ثبوت دکھایا کہ کیسے میڈ ان انڈیا ہتھیار کے سامنے پاکستان اور اس کی مدد کرنے والے ترکی اور چین کے ہتھیار پھس ہو گئے۔ آرمی چیف کے طور پر عاصم منیر کا مدت کار دیکھیں تو وہ پوری طرح ناکام رہے۔ اس کے باوجود پاکستان سرکار نے ان کا پروموشن کیا۔ پاکستان لگاتار پروپیگنڈا وار کر رہا ہے۔ شہباز سرکار نے یہ فیصلہ اس لیے لیا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان کو جیت دلا دی ہے، اس لیے ان کا پروموشن کیا گیا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ بھارت نے جہاں جہاں چاہا وہاں پاکستان میں گھس کر حملہ کیا اور پاکستان کچھ نہیں کر سکا۔ عاصم منیر کے پروموشن کے پیچھے پاک پی ایم کا ڈر بھی اس کی وجہ مانے جا رہا ہے، جس میں ان کی آرمی پاکستان میں تختہ پلٹ کر وہاں کنٹرول قائم کر سکتی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عاصم منیر اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں، اس کے لیے پاکستانی سرکار نے انہیں یہ تحفہ دیا ہے؟ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔